نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی کی ایک ویڈیو علماء نے کس شرط پر جمہوریت کو تسلیم کیا اور جمہوریت کے شرعی حیثیت کے نام سے جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں موجود ہے، اور اس ویڈیو کا جو ہے وہ لنک اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دیں گے، تاکہ جس کو وہ ویڈیو دیکھنی ہو بذات خود اور دیکھنا ہو کہ وہ کیا جو ہے وہ کہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر مفتی تقی عثمانی نے جو بات کی ہیں اور جو ہے وہ جس چیز کو بیان کیا ہے، اور ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے اس ویڈیو کے اندر، اور بتائیں گے کہ مفتی تقی عثمانی نے کتنی جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور کس قدر جو ہے وہ دروغ بیانی کی ہے اس ویڈیو کے اندر، اپنی جو ہے وہ ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کا جو مقصد ہے، جو ان کی ویڈیو ہے، جمہوریت کی شرعی حیثیت یا جمہوریت کو علماء نے کس شرط پر تسلیم کیا، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کو جو یہاں کے جو علماء ہیں، جو علماء مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ حالانکہ جمہوریت کا جو مطلب ہے، حقیقی مطلب، وہ تو یہ ہے کہ عوام کی حکومت، یعنی عوام جن نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، وہ نمائندے جو ہیں وہ جو ہے حکومت کرتے ہیں اپنی آراء کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اور یعنی کہ وہ عوام کے نمائندے بن کر جو ہے وہ عوام کی حکومت، عوام پر حکومت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اسلام کے اندر تو حکومت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ان الحکم الا للہ، تو جمہوریت جو ہے وہ ظاہر ایک کفر نظام ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور یہ بات تقی عثمانی نے بھی اپنی ویڈیو میں کہی ہے۔ لیکن پھر جو ہے انہوں نے جو ہے پھر اس کو جواز دینے کی وہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بعینہ ہی وہی جمہوریت نہیں ہے جو واقعی میں جمہوریت ہے، یعنی کہ عوام کی حکومت، عوام جس چیز کو جائز مانے وہ جائز، جس چیز کو ناجائز مانے وہ ناجائز، اللہ کے قانون سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے، اور جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کی طرح بہت سے نے تسلیم کیا ہوا ہے جو علماء مانے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت جو ہے، پاکستان کی جمہوریت، وہ ایک اسلامی جمہوریت ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے، عوامی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی جمہوریت ہے، اور اس کو جو ہے انہوں نے جواز دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کس قدر غلط بیانی کی ہے، کس قدر دروغ بیان کیا ہے، وہ تو ہم ابھی واضح کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے پاکستان میں جو جمہوریت کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے ہم نے اس جمہوریت کو اس لیے تسلیم کیا ہے کہ اس جمہوریت میں ہم نے ترمیم کر دی ہے اور ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ اب وہ اسلامی جمہوریت بن گئی ہے۔ حالانکہ جو کفر جو ہے وہ کبھی اسلام نہیں ہوتا ہے، اور اسلام کبھی کفر نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے، تو وہ ہم جو ہے وہ واضح کریں گے۔ اچھا، اور انہوں نے ایک اور چیز پر بحث کی ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ
حکومت کے لیے جو ہے وہ بنیادی اصول فراہم کیے گئے ہیں، اور جو ہے بالکل متعین طریقہ جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ بنیادی اصول دے دیے گئے ہیں، اور ان بنیادی اصولوں پر جو ہے وہ یعنی کافی جو ہے وہ میدان واسع ہے کہ ان بنیادی اصول کے اندر اگر رہتے ہوئے اگر حکومت کی جائے تو وہ اسلامی ہی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر اسلام جو ہے اس کے اندر جو حکمران کے لیے جو ریاست کا جو امیر ہوتا ہے اس کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خلیفہ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے، سلطان کا، ملک کا، امیر کا، تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ خلیفہ کا لفظ، اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صدر اور وزیر اعظم کا لفظ بھی استعمال کیا جائے تو اس کی بھی اسلاماً جو ہے وہ گنجائش ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو خیانت کی ہے سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لفظ جو ہے وہ خلیفہ ہے تو وہ تو سب جانتے ہیں، قرآن شریف کے اندر ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے جو ہے وہ زمین پر نازل کرنے سے پہلے جو ہے جب فرشتوں کو بتایا تو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے ان کو بھی ان کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا خلیفہ کا، کہ وہ جو ہیں وہ جو میرے نائب ہوں گے زمین پر، کہ جو میرا قانون ہے، جو میری جو شریعت ہے اس کو وہ میری نیابت میں جو ہے وہ نافذ کریں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ میری زمین کو چلائیں گے۔ اور داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر، حکومت کر، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور خواہشات کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو یہاں پر بھی خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہیں جو ہے وہ میری سنتوں کو، میرے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، اور جو میرے خلفاء راشدین ہوں گے، جو میرے نائبین ہوں گے، وہ ان کی طریقوں کو بھی لازم پکڑنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے زمین پر جو ہے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قانون کو جاری کیا، نافذ کیا، اور اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مسلمان جو ہے وہ خلیفہ بنتا ہے تو وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے جو شریعت لائے ہیں اس کو وہ زمین پر نافذ کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ قیادت کرتا ہے، ریاست کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ تو لفظ خلیفہ کا آ گیا۔ اب سلطان کا لفظ ہو گیا، ملک کا لفظ ہو گیا، امیر کا لفظ ہو گیا، تو امام کا لفظ ہو گیا، تو یہ سارے الفاظ بھی جو ہیں وہ امام، امیر، جو ہے ملک، قرآن و حدیث میں موجود ہیں، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اگر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، یا اس کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جو خلیفہ ہوتا ہے اسی کو سلطان بھی کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہے وہ امیر بھی کہا جاتا ہے، اسی کو امام بھی کہا جاتا ہے۔ اتنی بات، اچھا لیکن صدر کا لفظ اور وزیر اعظم کا لفظ یہ قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ کافروں کی پیداوار ہے۔
یہاں پر جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی نے بہت بڑی خیانت کی کہ وہاں کے سلطان، ملک اور امام اور امیر جو ہے ان الفاظوں کو تو وہ لے کر آ گئے، اور یہ الفاظ تو ہیں صحیح ہے، یہ شریعت میں یہ الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقصد سبھی کا ایک ہی ہے کہ وہ خلیفہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرے گا اور نافذ کرتا ہے، مقصد سبھی کا ایک ہی ہے۔ لیکن صدر کا لفظ اور وزیر اعظم کا لفظ جو ہے یہ کافروں کے پیداوار ہے، اور ہمیں کافروں کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بڑی خیانت کی ہے کہ سلطان اور یہ امیر اور ان تمام لفظوں کے ساتھ صدر اور وزیر اعظم کا لفظ یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا لفظ اور یہ جو الفاظ ہیں جو انگریزوں کی پیداوار ہیں، جو انگریزوں کے نظام کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے آئے۔ تو یہ ان الفاظ کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں کافروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معلوم حدیث ہے کہ خلیفہ کی جو شرط ہے وہ ان شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قریشی ہو، اور میں آپ کو چند حدیث اس بارے میں دکھاؤں گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے خلیفہ کے لفظ کو تو چلو انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا ہی ضروری نہیں ہے، تو اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بھئی امیر، سلطان، امام وغیرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے یا اس کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اس منصب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک بات۔ لیکن جو قریشی ہونے کی جو بات ہے وہ تو انہوں نے بتائی ہی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ شرط جو ہے یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ اگر جو ہے کوئی امیر بن جائے، کوئی خلیفہ بن جائے، صحیح ہے، اور اب وہ قریشی نہیں ہے تو اس کے خلاف جو ہے صرف اس وجہ سے جو ہے وہ خروج کیا جائے گا، نہیں، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک حبشی غلام بھی بن جائے، اگر وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے، یہ شرط ہے۔ جو مین چیز ہے، جو امام کی، خلیفہ کی جو مین جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ریاست کرتا ہے، حکومت کرتا ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہے تو دوسرے چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ تو لیکن جب بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی واضح کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ہم یہ چند حدیثیں دکھاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الامارہ ہے، حدیث نمبر 4701۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لوگ اس اہم معاملے حکومت میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان قریشی مسلمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور کافر قریشی کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 4703 ہے اسی صحیح مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھائی اور برائی دونوں میں لوگ قریش کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جب بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا۔ ہاں اتنا ہم مانتے ہیں کہ یہ ان شرائط میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ خروج جو ہے وہ جائز ہو۔ ہاں اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق حکومت نہیں کرتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو ریاست کا مقصد ہے، اسلامی ریاست کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے خلاف خروج کرنا، جہاد کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی جو صدر اور وزیر اعظم کے بارے میں نے کہا کہ بھائی یہ انگریزوں کی پیداوار ہے اور اس قسم کی اصطلاحات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں ہمیں کافروں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ حدیثیں دکھاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ حدیث عربی میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حدیث جو ہے حسن ہے، یعنی قابل اعتبار ہے، اس کو ابو داود اور احمد نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر اس کی مختصر شرح بھی موجود ہے،
شرح الحدیث یعنی حدیث کی تشریح، حدیث میں عموم ہے جس نے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ نیک ہوگا اور میدان حشر میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور جس نے کافروں یا فاسق لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے طریقے اور راستے پر ہوگا۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5443۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تم انہیں مت پہنو۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5510 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ حدیث سے میں نے بیان کی، پہلی حدیث ابو داؤد اور حسن نے روایت کی ہے جو عمومی الفاظ میں آئی ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے معصفر، جس کا اردو میں ترجمہ گیروے رنگ سے کیا ہے، واللہ عالم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے، اسے مت پہنو۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، دوسری بھی صحیح مسلم کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں میں جو ہے وہ رنگ نہیں لگاتے، خضاب نہیں کرتے، تم لوگ خضاب کیا کرو۔ ٹھیک ہے، ہاں کالا خضاب جو ہے وہ منع ہے، کالے خضاب کے علاوہ جو دوسرے جو خضاب ہوتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت میں جو ہے وہ یہ بات فرمائی۔ تو جب یہود و نصارہ کی مخالفت میں خضاب کرنا، کپڑے وغیرہ کے جب ایسی جو ہے معمولی چیزوں کے بارے میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال فرمایا کہ ہماری مشابہت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تو جو معاملہ ریاست کا معاملہ ہو، جو معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہو، اس میں کیسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہود و نصارہ اور صلیبیوں کے جو ہے وہ مشابہت اختیار کریں گے اور ایسی جو ہے اصطلاحات استعمال کریں گے جو صدر اور وزیر اعظم ہو۔ اچھا، اور یہ بھی صرف اصطلاحات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ان اصطلاحات کے پیچھے جو پس منظر ہے اور یہ اصطلاحات جس نظام کی ترجمانی کرتی ہے وہ نظام تو سراسر کفر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بالفرض اسلامی نظام بھی ہو، بالفرض اگر نظام اسلامی بھی ہو، جمہوری نظام نہ ہو بلکہ واقعی میں اسلامی نظام ہو، اور اس میں امیر کے لیے جو ہے بجائے امیر المؤمنین خلیفہ اور اس قسم کے جو شرعی الفاظ ہیں، بجائے ان کے اگر کوئی صدر یا وزیر اعظم کے الفاظ استعمال کرتا تو بھی وہ ناجائز ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے۔ لیکن یہاں پر تو کافروں سے صرف مشابہت نہیں ہے، اور یہ بھی اس کی حرمت کے لیے کافی ہے، یہاں پر تو یہ اس نظام کی ترجمانی کرتا ہے جو سراسر کفر ہے۔ اور یہ جو ہے، اچھا یہ تو میں نے صرف اصطلاح کے بارے میں جو مفتی نے جو وہ کی ہے، مفتی تقی عثمانی نے جو بےایمانی کی ہے وہ میں نے واضح کر دی۔ اب جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو پس منظر میں اور اصول کے اندر، اصطلاح میں نہیں، اب جو اصل جو اصول ہیں اس میں جو بےایمانی اور دروغگوئی کی ہے، اب جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے وہ تو جو انہوں نے کی وہ یہ کہ ہاں کہ جمہوریت تو غیر اسلامی ہے، اس لیے کہ یہ عوامی حکومت کا نام ہے، اور میں نے جو ہے وہ بیان کے شروع میں اس کو واضح کیا تھا۔ لیکن علماء نے اس کو اس لیے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا ہے، اور قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ جو ہے وہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں جمہوریت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر جو ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے کہ جمہوریت جو کہ اسلام کے مطابق ہو۔ تو چونکہ یہ بات آئین میں موجود ہے تو یہ جو ہے وہ اسلامی جمہوریت بن گئی، اب جو ہے وہ یہ اسلامی جمہوریت اور یہ اسلامی ریاست ہو گئی، اور بس اب جو ہے اس کو قبول کرنا جو ہے جیسے وہ فرض ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی جو ہے وہ اس میں دروغ
بیانی کی ہے اور کتنی جو ہے خیانت کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو قرارداد مقاصد سے شروع کر کے آئین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنا جو ہے یہ آئین غیر اسلامی ہے بلکہ کفر پر مبنی ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اور اس کے بعد جو ہے جب آئین کی کی یہ حالت ہے، اچھا پھر دوسری طرف بات آتی ہے کہ ایک تو آئین ہے جو کہ صفحات میں لکھا ہوا ہے اور ایک جگہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک زمینی حقائق ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، کون سا قانون نافذ ہے، کیا چل رہا ہے، پھر اس کی بھی بات کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہماری جو مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اچھا یہ جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے دستور پاکستان میں، جس کی جو ہے مفتی صاحب نے بات کی ہے. تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے. مجلس دستور ساز نے جو جمہور پاکستان کی نمائندہ ہے، آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ قرارداد مقاصد ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ کیا کہا کہ حاکم مطلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. وہی حاکم ہے بلا شرکت غیرے، اور پاکستان کے جمہور کے پاس جو اختیار حاصل ہے وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے. اچھا پاکستان کے جمہور کو جو اختیار حاصل ہے اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود کے اندر، وہ ایک مقدس امانت ہے. اچھا یعنی کہ جو بات ہے وہ کہ اللہ پاک حاکم مطلق ہے اور اللہ کی طرف سے جو انسان کو اختیار ہے وہ ایک اس کی مقدس امانت ہے. اچھا اب اس مقدس امانت کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قرآن و سنت ہے وہی ہمارا قانون ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. آگے کیا فرمایا کہ مجلس دستور ساز جو جمہور پاکستان کی نمائندہ ہے. یہاں پر دیکھیں جمہور پاکستان کا لفظ آیا ہے. یہاں پر جو تقی صاحب نے جو فرمایا کہ جہاں جہاں جمہوریت کا لفظ آیا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے جو اسلام کے مطابق ہو. یہاں پر یہ کچھ بھی نہیں لکھا، صرف جمہور پاکستان لکھا ہے. جمہور پاکستان کی نمائندہ کون ہے؟ مجلس دستور ساز. اس نے خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو جو بات اوپر کی اسی جو بات پہلے جملے میں کہی اسی کے دوسرے جملے میں نفی کر دی. پہلے جملے میں کہا کہ اللہ پاک حاکم مطلق ہے اور جمہور پاکستان کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. تو اب تو یہ چاہیے تھا کہ دستور جو ہے وہی ہوتا جو اللہ پاک کی شریعت ہے، لیکن نہیں. دستور وہ ہے جو مجلس دستور ساز جو عوامی الیکشن کے ذریعے سے جو نمائندے چنے جاتے ہیں ان نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ جو ہے دستور مرتب کرے گی. تو یہاں پر جو ہے اسی دوسرے جملے کے اندر جو وہ بھی قرارداد مقاصد کے اندر ہی پہلے جملے ہی کی نفی کر دی. وہ پہلا جملہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس مفتی نے جو ہے وہ اس کو اسلامی ریاست اور اسلامی جمہوریت جو ہے کہا ہے، اور کہا ہے کہ کیوں اس کو علماء نے قبول کیا، وہی جو ہے وہ دوسرے جملے کے اندر اس کی نفی کر دی. پھر آگے کیا ہے؟ جس کی روح سے مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، جس کی روح سے جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طور پر ملحوظ رکھا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں کا پھر آگے جو ہے وہ جس طرح اسلام نے اس کی تشریح کی ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح اسلام نے اس کی تشریح کی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں کہ یہ تو جمہوریت، حریت، مساوات وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک جو ہے وہ دستور کی بات ہوئی تو وہ اوپر ہی لکھ دیا گیا کہ وہ مجلس دستور ساز جو ہے وہ
مرتب کرتی ہے۔ پھر جس کی وجہ سے مسلمان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح کہ قرآن پاک و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ترتیب دے سکیں، جس کی روح سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو آزادانہ ترقی دے سکیں۔ اب یہ جملہ جو اس نے کہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو کافر ہوتے ہیں ان پر جزیہ لاگو کیا جاتا ہے، ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے اور ان پر جزیہ لاگو۔ اچھا، جو اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ تو مسلمان بن جاتے ہیں، جو اسلام قبول نہیں کرتے پھر یا تو وہ جزیہ دیتے ہیں ذلیل ہو کر، جس طرح کہ قرآن میں ہے حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، وہ جزیہ ادا کرتے ہیں اور پھر یہ جب وہ جزیہ ادا کرتے ہیں اور انہیں جو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مذہبی شعار کو اعلانیہ طور پر اظہار نہیں کر سکتے، ان کو اپنے مذہبی شعار کو چھپانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسلامی قوانین میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے قرارداد مقاصد کے اندر ہی اس بات کی مخالفت کر دی کہ اقلیتیں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو آزادانہ ترقی دے سکیں، ان پر کوئی جزیہ لاگو نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی اسی طرح اپنے مذہب پر چلنے میں آزاد ہوں گی، اعلانیہ طور پر ہو غیر اعلانیہ طور پر ہو، جس طرح کے مسلمان آزاد ہے۔ اچھا، پھر آگے جس کی روح سے وہ علاقے جو تک پاکستان میں داخل یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے دیگر علاقے جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور حقوق میں جہاں تک کہ قانون و اخلاق جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائے ایک وفاقیہ بنائیں گے جس کے صوبوں کو مقررہ اختیارات و اقتدار کی حد تک خود مختاری حاصل ہوگی، جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور حقوق میں جہاں تک قانون و اخلاق یہ ہو گیا، جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا، جس کی روح سے نظام عدل گستری کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی۔ یہ یہاں پر کہاں ختم ہوتا ہے؟ یہاں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے اسی کو جو ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے جب بھی قرارداد مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو حق حاصل ہے وہ ایک مقدس امانت ہے۔ آپ اس جملے کو دیکھ لیں کہ اس جملے میں یہ جملہ اس طرح ہے کہ کوئی کہے کہ پاکستان ایک ملک ہے اور اس کے اندر کراچی ہے، یہ ہے اس کا انفورسمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو قانون پاکستان کے اندر نافذ ہوگا، جو دستور پاکستان کے اندر نافذ ہوگا، اس کا اس جملے سے کیا تعلق ہے؟ اس جملے کے پاس کون سی فورس آف امپلیمنٹیشن ہے، قوت نافذہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی شریعت کو پاکستان کا دستور بناتی ہے اور اس کو واجب التنفیذ جو ہے وہ قرار دیتی ہے کہ اسی کو نافذ کرنا جو ہے فرض ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ جو ہے غدار ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ کہا گیا ہے کہ اللہ پاک حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے بعد جو اختیار ہے وہ ایک امانت ہے۔ بس اس کو پھر آگے اس جملے کو کہہ کر بس اب وہ جملہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اب آگے جملہ آ گیا کہ مجلس دستور ساز نے جو ہے وہ خود مختار پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب اگر واقعی میں یعنی کہ اسی جملے نے جو ہے وہ پہلے جملے کی نفی کر دی، اگر واقعی میں پہلے جملے کو حقیقتاً یعنی کہ دستور کے اندر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو پھر یہ دوسرا جملہ یہاں پر نہیں ہوتا، بلکہ جملہ یہ ہوتا کہ چونکہ اللہ پاک ہی ہمارا حاکم ہے، اللہ پاک ہی ہمارا مالک و خالق خدا معبود ہے، اسی لیے اللہ پاک کی شریعت ہی ہمارا دستور ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔
اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دستور کا، پاکستان کے دستور کا حصہ 11 ہے، دستور کی ترمیم۔ اس حصے کے تابع اس دستور میں مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ترمیم کی جا سکے گی۔ دستور میں ترمیم کرنے کے بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں کی جا سکے گی، اور جبکہ اس بل کو ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم 2/3 ووٹوں سے منظور کر لیا جائے تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر بل کو اس ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم 2/3 ووٹوں سے بلا ترمیم منظور کر لیا جائے پھر صدر کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اسی میں دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بنا پر چاہے جو کچھ ہو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ ازالہ شک کے لیے بذریعہ ہذا قرار دیا جاتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے مجلس شورا پارلیمنٹ کے اختیار پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید جو ہے وہ آئین کی چیزیں دکھاؤں کہ کتنا اس میں غیر اسلامی مواد بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کو دیکھا ہے قرارداد مقاصد، جس کے پہلے جملے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حاکم مطلق ہے اور عوام کے پاس جو اختیارات حاصل ہیں وہ اللہ کی مقدس امانت ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی عوام کے پاس عوام کو جو اللہ نے بندوں کو، عوام کا لفظ سمجھ نہیں کرو بلکہ اللہ کے بندوں کو جو اللہ نے جسم دیا ہے، روح دی ہے، وقت دیا ہے، یہ ساری جو مال و دولت دیا ہے، اس کو یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک مقدس امانت ہے، بس یہاں پر جملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے پاکستان ایک ملک ہے، کراچی اس کا حصہ ہے، اب بس ختم۔ اب دوسری بات شروع کر دی کہ مجلس دستور ساز نے جو عوام کی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، پاکستان کا ایک دستور مرتب کیا ہے، تو اب خدا کون ہوا؟ پارلیمان کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ مجلس دستور ساز یعنی پارلیمنٹ، اسمبلی، ایوان، جو کچھ بھی اس کو کہنا ہے کہہ لو، اس کو خدائی کا درجہ دے دیا کہ دستور سازی وہی کرے گی۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ مجلس شورا، یہ دستور ساز جو اسمبلی ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جو مجلس شورا ہے، اس کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ازالہ شک کے لیے میں نے آپ کو بھی دکھایا کہ دستور کے کسی بھی حکم میں ترمیم کرنے کے اختیار پر کسی قسم، مجلس شورا کے ترمیم کرنے کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور وہ بھی بتائیں کہ یہ کس طرح کرتے ہیں کہ ایوان کے اندر اگر پہلے ایوان میں 2/3 ووٹوں سے منظور کر لیا، پھر دوسرے ایوان میں 2/3 ووٹوں سے منظور کر لیا، پھر صدر کے پاس منظوری کے لیے پیش کر دیا، اس طرح جو ہے وہ دستور کی کسی بھی شک میں کسی بھی جگہ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ وہ حاکم مطلق ہے، اسی کی نفی آئین کے اندر خود کر دی گئی کہ جو ہے پارلیمنٹ کو اللہ کا شریک بنا دیا، پارلیمنٹ کو جو ہے وہ خدائی کا درجہ دے دیا کہ پارلیمنٹ حاکم مطلق ہے، وہ چاہے تو قرارداد مقاصد کو بھی خارج کر سکتی ہے۔ یہ جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو جو جملہ بتایا، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آئین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، قرارداد مقاصد اور اس کے علاوہ جو بھی اسلامی چیزیں جو اس میں ڈالی گئی ہیں، وہ صرف اسی لیے ہیں کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی 2/3 ووٹوں کی اکثریت سے وہ منظور ہوئی ہے۔ اگر وہ پارلیمنٹ اس کو منظور نہ کرتی تو وہ جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنتی، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو اصل جو ہے خدا کا درجہ کس کو دیا گیا؟ پارلیمنٹ کو دیا گیا، کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ماننے کا بھی جو عمل ہے وہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس کو منظور کیا ہے۔ اگر کل پارلیمنٹ بیٹھتی ہے اور اس کا جو ایوان، اس کے دونوں ایوان 2/3 اکثریت سے قرارداد مقاصد کو خارج کر دیتے ہیں، تو قرارداد مقاصد بھی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ دستور سے خارج ہو جائے گا۔ تو جس دستور کی یہ حالت ہو کہ وہ پارلیمنٹ کو خدائی کا درجہ دیتا ہو، جس آئین کی یہ حالت ہو کہ وہ پارلیمنٹ کو خدائی کا درجہ، یعنی آخری لفظ جو ہے حاکم مطلق وہ پارلیمنٹ ہے، کہ وہ اگر چاہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو تعریفی کلمات ہیں اس کو بھی خارج کر دے، جو اسلام کی جو چیزیں ڈالی گئی ہیں آئین کے اندر اس کو بھی خارج کر دے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ثانوی حیثیت کی ہیں۔ حقیقی جو اختیار ہے، حقیقی جو اختیار مانا گیا ہے، حقیقی جو خدائی مانی گئی ہے وہ پارلیمنٹ کے لیے مانی گئی ہے کہ وہ جو چاہے قانون بنائے، جس طرح چاہے دستور میں ترمیم کرے۔ تو پھر کس طرح یہ آئین جو ہے اسلامی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر والا آئین ہے جو کہ اور یہ کیسے اس جمہوریت میں اور ہندوستان کی جمہوریت میں، امریکہ کی جمہوریت میں، برطانیہ کی جمہوریت میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ عوام کے نمائندے دستور سازی کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ عوام کے نمائندے دستور سازی، قانون سازی کرتے ہیں۔ ان کے بھی قانون سازی کرنے میں کے اختیار میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ قانون سازی کرنے کے اختیار میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر غیر اسلامی قانون پاس ہوتے رہتے ہیں۔ اور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس کو منظور کر لیا ہے، اور جب پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس کو منظور کر لیا ہے تو پھر قانون وہی بنتا ہے۔ پھر چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کچھ بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ بھی کہے، اس کو اس پارلیمنٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو پھر کس طرح یہ اسلامی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ کس طرح یہ اسلامی جمہوریت ہو سکتی ہے؟ یہ وہی کفر پارلیمنٹ ہے، یہ وہی کفر جمہوریت ہے جو دوسرے کافر ملکوں میں موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ یہ دستور پاکستان کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ پہلے بھی کہا کہ اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، ان پر جزیہ عائد کیا جاتا ہے، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کافر جو ہیں اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے ہیں، اب وہ اسلامی ریاست کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، ذلیل ہو کر جزیہ دے رہے ہیں، تو وہ تو ماتحت ہو گئے، وہ تو تسلیم ہو گئے، لیکن اس ملک کے باہر، یعنی اس ملک کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، اس اسلامی خلافت کے باہر جو دوسرے ملک ہیں، اب ان پر اسلامی ریاست جو ہے اس پر فرض ہے کہ وہ ان پر جہاد کرے، اور ان کو بھی اسلامی ریاست کی ماتحتی میں لے آئے، یا تو وہ اسلام قبول کریں، یا پھر وہ جزیہ دے کر تسلیم ہو جائیں، اسلامی خلافت کی ماتحتی میں آ جائیں، یا پھر ان سے جو ہے وہ قتال کیا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ اسلامی ریاست کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور اس کے بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن یہاں پر کیا لکھا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اس پر تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، یعنی اس پر کوئی جزیہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بالکل اسی طرح ہی آزاد ہے جیسا کہ ایک مسلمان آزاد ہے، اور جو ہے اس کو تبلیغ کرنے کا بھی حق ہوگا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھو کہ اسلامی ریاست میں کسی کافر کو کفر پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کفر کی تبلیغ ہو یا فسق کی تبلیغ ہو اور گناہوں کی تبلیغ ہو، ایسی اسلامی ریاست نہیں ہوتی۔ اسلامی ریاست میں ایسی تمام چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کفر تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر جو گناہ ہوتے ہیں، فسق یعنی کفر سے چھوٹے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ تو یعنی اگر ایک کافر جو ہے وہ اپنے کفر کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی اجازت حاصل ہے، اور ہر فرقے کو، ہر مذہبی گروہ کو جو ہے وہ حق حاصل ہے، یعنی کہ جس طرح ایک مسلمان کو حق حاصل ہے اسلام پر چلنے کا، اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کی تبلیغ کرنے کا، اسی طرح ایک کافر کو بھی حق حاصل ہے، نہ اس پر جزیہ ہے، نہ اس پر کوئی پابندی ہے کہ وہ اپنے کفر کی تبلیغ نہیں کرے۔ تو یہ کس طرح ایک اسلامی ریاست ہو سکتی ہے؟ اسلامی ریاست میں تو کافروں کو جزیہ دینا پڑتا ہے، وہ اپنے مذہبی امور کا جو ہے علل اعلان اس کو کر نہیں سکتے ہیں، ان کو اپنے مذہبی امور کو، اپنے مذہبی اشعار کو چھپانا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے نئے مذہبی جو ان کی مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ نئی بنا نہیں سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے شرائط ہوتے ہیں جو ان پر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کفر کی روک تھام ہو، کفر کو ذلیل کیا جائے، کفر کو دبایا جائے، اور کیونکہ اصل جو ہے کفر، اس کی سزا کیا، اس کی سزا تو دائمی جہنم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ اس دنیا کی زندگی میں کافر کو چلو کہ اگر وہ تسلیم ہو جاتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو محبوب بندے ہیں، اس کے جو فرما بردار بندے یعنی مسلمان، ان کے جو ہے اسلامی ریاست جو
اللہ پاک کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، جو اللہ پاک کے قانون کی ریاست ہوتی ہے، اگر وہ کافر جو ہے اس کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اس کے کفر کو اس دبا کے رکھا جاتا ہے. اس کو کوئی اس طرح اوپن آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ علی اعلان جو ہے وہ اپنا کفر کر سکے اور علی اعلان اپنے کفر کا اظہار کرے اور تبلیغ کرے. ایسی کوئی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ چھپ کر اپنے جو بھی وہ کرتا ہے وہ چھپ کر کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو جزیہ بھی دینا پڑتا ہے. اب میں آپ کو مزید چیزیں دکھاتا ہوں. یہ جو ہے صفحہ نمبر 23 ہے دستور پاکستان کا. اوپر دیکھیں، صدر کو کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر ہیئت مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے اور اس میں تخفیف کرنے، اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا. یہاں پہ دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، صدر کو جو ہے خدا کا درجہ دے دیا ہے کہ صدر کو جو ہے وہ کوئی بھی عدالت، کوئی بھی جو ہے وہ جو بھی ٹریبونل یا دیگر ہیئت مجاز جو بھی سزا دیتی ہے، صدر کو پورا حق حاصل ہے کہ اسے تبدیل کر دے، اسے معطل کر دے، اس کو سسپینڈ کر دے، اس کو کچھ عرصے کے لیے روک دے، یا یہ بالکل معاف کر دے یا ملتوی کر دے. ہر یہ صدر کا اختیار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات سب جانتے ہیں، ہر مسلمان سمجھتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، اول تو ان حدود کا کوئی یہاں پر عمل ہے نہیں، مگر اس کی طرف بعد میں آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدود ہیں، جو سزائیں ہیں جو اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے معاف کر سکے، تبدیل کر سکے، کچھ کر سکے. اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس کو. اسی طرح جو قصاص کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی جس آدمی کے لیے قصاص لیا جا رہا ہے، اگر وہ معاف کرے تو الگ بات ہے، یا اگر قتل کا معاملہ ہے تو اس کے ورثاء جو ہیں ان کو حق حاصل ہوتا ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اسے معاف کر سکیں، سزا کو تبدیل کر سکیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ جب ایک عورت کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مگر یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آئین کے اندر، جس کو یہ لوگ اسلامی آئین اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی سزا کو معاف کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے. اتنا اگر صرف یہی جملہ ہوتا نا اس آئین کے اندر، اور باقی سب اسلامی ہوتا بالفرض، تو بھی یہ آئین جو ہے وہ غیر اسلامی ہوتا. لیکن یہاں پر تو یہ تو غیر اسلامی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، سمجھے نا. اس میں تو جو اسلامی چیزیں ہیں وہ برائے نام ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بلا روح کے ہیں، صرف الفاظ ہیں بلا روح کے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی فورس نہیں ہے، کوئی اس کا اثر نہیں ہے، کوئی وہ مؤثر نہیں ہے وہ کہ کسی بھی درجے میں. ٹھیک ہے نا. وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بھی جو ہے وہ اس آئین کے اندر غیر اسلامی چیز ہے. یہ صفحہ نمبر 45 ہے اسی آئین کا قانون سازی کا طریقہ کار. اوپر سے پڑھیں. وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی امر کے بارے میں کسی بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں ہو سکے گی، اور اگر اسے وہ ایوان منظور کرے جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر دوسرا ایوان بھی اسے ترمیم کے بغیر منظور کر لے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا. اب کس طرح یہ جمہوریت جو یہاں پر ہے وہ ایک امریکہ کی جمہوریت سے یا برطانیہ کی جمہوریت سے کسی بھی طرح مختلف ہے. وہی اصل اصول وہاں پر بھی ہے، وہی اصل اصول یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر بھی قانون سازی ایوانوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہاں پر بھی قانون سازی ایوانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. کسی بھی بل کو کسی بھی ایوان میں جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے، اور جب اس ایوان کی 2/3 اگر وہ اسے منظور کر لے گی تو پھر اسے، اگر نہیں کرے گی تو وہ آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر وہ منظور کر لے گی 2/3 تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا. دوسرے ایوان کی بھی اگر 2/3 نے منظور کر لیا، اب اسے صدر کے پاس جو ہے منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اسی طرح قانون سازی ہوتی ہے. قرآن و حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ قرآن کی ایک آیت بھی اگر لے کر ایوان میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر سود کے بارے میں ہے، یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر آپ یہ آیت لے کر کسی ایوان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ قرآن شریف کی آیت ہے، تو اب جو ہے تمام سودی اداروں پر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اس نام نہاد حکومت کی ماتحتی میں ہو یا پرائیویٹ ہو، سب پر اعلان جنگ کیا جائے۔ تو وہ آپ کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو ہے اس آیت کی بذات خود ان کے نزدیک کوئی نعوذ باللہ حیثیت نہیں ہے۔ آپ جو ہیں کسی ایوان کے ممبر کے ذریعے سے اسے ایوان کے اندر پیش کریں، آپ خود وہ پیش بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ممبر آپ کے اس بل کو، آپ قرآن شریف کی آیت کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے آپ سے رشوتیں مانگے گا۔ پھر آپ جب وہ اس کے اندر پیش کریں گے ایوان کے اندر، تو اسی قرآن کی آیت کے بارے میں یہ لوگ رائے شماری کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے کلام کے اوپر رائے شماری کی جائے؟ کیا یہ لوگ اللہ خدا کو، اپنا کو خدا کا بھی خدا سمجھتے ہیں کہ خدا کے حکم پر بھی یہ لوگ جو ہے وہ حکم اور جو ہے وہ حاکم بنیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس رائے شماری کے اگر 2/3 نے اسے منظور نہ کیا تو وہ وہیں سے خارج کر دیا جائے گا، چاہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہو۔ یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کے کفر جلی ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنے بڑے کفر کے باوجود یہ کہنا کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ اور اتنی بڑی جو ہے وہ دروغ گوئی ہے۔ ڈرنا چاہیے، قبر میں جانا ہے، بڑی بڑی عمریں ہو گئی ہیں، سفید ریش ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اگر اسی چیزوں میں وہ مریں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر تو ہم تو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی ان کفر سے توبہ کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرو، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے حصہ ہفتم ہے، صفحہ نمبر 101، نظام عدالت کے بارے میں ہے۔ یہ پورا اگر آپ پڑھ لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ نظام عدالت میں جو ججوں کے لیے جو شرائط ہیں، اس میں کسی بھی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ جج جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، جو انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں، عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ، یہ ان کے اپنے نام ہیں، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو شروط ہیں، اس میں کسی بھی متقی پرہیزگار مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، صرف مسلمان ہونے کی بھی کوئی اس میں قید موجود نہیں ہے۔ اور میں آپ کو جب آگے میں آپ کو جو حلف جو لیے جاتے ہیں، جب میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ججوں سے جو حلف لیا جاتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو ایک ایسی ریاست جس میں ایک کافر بھی جج بن سکتا ہو، ایک کافر بھی جو ہے وہ جج بن سکتا ہو، اور کسی بھی ریاست کی جو یعنی کہ جو قانون جو ہوتا ہے، عدالتیں کہ وہ کس قانون کو فالو کرتی ہیں، کس چیز کو، ظاہر ہے وہی قوت نافذہ ہوتی ہے۔ عدالت ہی سمجھ لیں کہ ایک قسم کی قوت نافذہ ہوتی ہے، عدالت ہی کے لیے جو ہے وہ لا انفورسمنٹس جو ہے کام کرتی ہیں۔ تو جب عدالت کے اندر جو جج بیٹھا ہوا ہے، جو قاضی بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونے کی بھی قید نہیں ہے۔ متقی پرہیزگار دیندار پریکٹسنگ مسلم تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے تو اتنی بھی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو۔ تو ایسی آپ ریاست کے بارے میں کیا آپ جو ہے وہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہاں پر اسلامی قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا اور اسلامی قانون کا وہاں پہ نفاذ کیا جائے گا؟ اور بات یہی ہے، آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، کسی بھی جج سے پوچھ لیں، پاکستان کے اندر جو قانون عدالتوں میں چلتا ہے وہ اسلامی قانون نہیں ہے، وہ برٹش لا ہے، برطانیہ کا وہی قدیم قانون جو کہ جب یہ لوگ یہاں پر تھے، جس قانون کو وہ لوگ چلا رہے تھے، انگلش کامن لا، برٹش کامن لا، جو بھی آپ ہیں، وہی قانون آج بھی چل رہا ہے۔ اور جب کسی ریاست کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون نہ ہو، اس کے قانون کا نفاذ نہ ہو، تو پھر وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں ہوتی بلکہ کفر کی ریاست ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے دستور کا 145 حصہ نہم ہے، یہاں پر جو ہے وہ اسلامی احکام، یعنی جو اسلام کی جو بعض چیزوں کا اس آئین کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے،
تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو۔ ٹھیک، آگے جائیں۔ اچھا، یوم آغاز سے 90 دن کی مدت کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل کی جائے گی جس کا اس حصے میں بطور اسلامی کونسل حوالہ دیا گیا ہے۔ اسلامی کونسل کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 20 ایسے ارکان پر مشتمل ہوگی، جس طرح کے صدر ان اشخاص میں سے مقرر کرے جنہیں اسلام کے اصولوں اور فلسفے کا، جس طرح کے قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، علم ہو، یا پاکستان کے اقتصادی، سیاسی، قانونی اور انتظامی مسائل کا فہم و ادراک ہو۔ اسلامی کونسل کے ارکان مقرر کرتے وقت صدر ان امور کا تعین کرے گا۔ اچھا، یہ چلیں، یہ آگے چلیں۔ اچھا، پھر اسلامی کونسل کے کارہائے منصبی حسب ذیل ہوں گے: مجلس شورا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا جن سے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب اور امداد ملے جن کا قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا ہے۔ کسی ایوان، کسی صوبائی اسمبلی یا صدر یا کسی گورنر کو کسی ایسے سوال کے بارے میں مشورہ دینا جس میں کونسل سے اس بابت رجوع کیا گیا ہو کہ آیا کوئی مجوزہ قانون اسلامی احکام کے منافی ہے یا نہیں۔ ایسی تدابیر کی جن سے نافذ العمل قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے، نیز ان مراحل کی جن سے گزر کر محولہ تدابیر کا نفاذ عمل میں لانا چاہیے سفارش کرنا، اور مجلس شورا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی رہنمائی کے لیے اسلام کے ایسے احکام کی ایک موضوع شکل میں تدوین کرنا جنہیں قانونی طور پر نافذ کیا جا سکے۔ اب تھوڑا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آئین کی ان چیزوں کا بھی آپ کو دکھایا جو اسلام کے سے متعلق ہیں اور آئین میں وہ شامل کیے گئے ہیں، ظاہر ہے تاکہ بات پوری ہو اور بات انصاف کے ساتھ بھی ہو۔ یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں اور اگر آپ خود پڑھیں تو یہ دستور پاکستان تو نیٹ پر موجود ہے، اس کو میں نے تو آپ کو صفحات بھی بتائے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اسلامی احکام کا جو باب ہے، اس میں پہلی چیز لکھی گئی ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اس کے منافی ہو۔ ٹھیک، اب اس کو کرنے کے لیے اسلامی کونسل کیا کرے گی کہ جب کہ پارلیمنٹ کو، یعنی کہ وفاقی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلیوں کو سفارش، تجاویز وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرے گی۔ اب سفارشات کے ذریعے سے اور تجاویز کے ذریعے سے کبھی کوئی قانون بنتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اسلامی کونسل کو انہوں نے فورس آف امپلیمنٹیشن آئین کے اندر دی ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی ادارے کو فورس آف امپلیمنٹیشن نہیں دیں گے، وہ کس طرح ایک چیز کو نافذ کر سکتی ہے، وہ کس طرح ایک چیز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے، اسٹیبلش کر سکتی ہے، انفورس کر سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا 70 75 80 سالوں میں کیا اسلامی قانون نافذ ہوا؟ کیا قرآن و حدیث نافذ ہوا؟ نہیں، بلکہ اور دور ہوئے ہیں، اس کے نفاذ سے اور دور ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث سے جو ہے بغاوت اتنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی جو ہے وہ بغاوت ہے۔ اس لیے کہ جو اسلام سے متعلق جو چیزیں آئین کے اندر ڈالی گئی ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈالی گئی ہیں۔ وہ ایک اسلامی ٹچ ہے، جیسا کہ یہ لوگ بولتے ہیں، یہ جو ہیں سیاستدان، جو کیا میں بولوں، شیطان سیاستدان جو ہیں، جو اسلام کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامک ٹچ دے رہے ہیں۔ تو وہ اسلامک ٹچ دینے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے ایک ادارہ بنایا قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے مطابق
قانون بنانے کے لیے اور موجودہ قوانین قرآن سنت، لیکن آپ نے اس کو فورس آف امپلیمنٹیشن دی ہی نہیں ہے. اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ مجلس شورا، جس کو حقیقت میں خدائی کا درجہ دیا گیا ہے، صوبائی اسمبلی ہو یا وفاقی اسمبلی ہو، اس کو سفارشات اور تجاویز دے. باقی آخر میں فیصلہ جو ہے وہ وہی کرے گی، یعنی کہ پارلیمنٹ ہی کرے گی. مجلس شورا بولو یا دستور سازی، مجلس دستور سازی بولو، صوبائی اسمبلی بولو، وفاقی اسمبلی بولو، آخری لفظ ان کا ہی ہے، آخری کام انہی کو کرنا ہے. یہ وہی ہے کہ آخر میں وہی ووٹنگ ہے، آخر میں وہی رائے شماری ہے. جب تجاویزات اور سفارشات ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، پھر وہ نمائندے اس پر غور کریں گے، پھر دوبارہ رائے شماری کریں گے، پھر دوبارہ اسی کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی ہوگی، اسی کے مطابق جو ہے وہ دستور سازی ہوگی. تو اس طرح ظاہر ہے اصل جو ہے وہ اس کی مثال یوں سمجھے کہ نعوذ باللہ ایک آدمی کو جو ہے وہ خدائی کا درجہ جو ہے وہ اس کے لیے مان لیا گیا، اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگ لگا دی جو اس کو سفارشات دیتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، مگر جو خدائی کا جو درجہ ہے، جو حاکم مطلق کا جو درجہ ہے، یہ اسی شخص کے لیے ہے کہ اب وہ آخر میں کیا فیصلہ کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو اسلامی ریاست نہیں کہا جاتا، اس کو جو ہے وہ ہم اسلامک اسٹیٹ، اسلامک ریاست، اسلامی خلافت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پر بھی آخر سے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر سفارشات دینے کے لیے اور تجاویز دینے کے لیے، اور وہ بھی کون؟ وہ بھی جو صدر منتخب کرے. تو جب صدر خود شیطان ہو تو پھر وہ اس سے کیا امید ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کرے گا کہ وہ اچھی تجاویز بھی دیں گے، وہ اچھی سفارشات بھی دیں گے. ظاہر ہے، اور اگر دے بھی دیں اگر صحیح تجاویز دے بھی دیں تو بھی آخر فیصلہ تو وہی پارلیمنٹ کو کرنا ہے، وہی رائے شماری ہونی ہے، وہی ووٹنگ ہونی ہے، وہی جمہوری طریقہ ہے. تو ظاہر ہے وہی ہوگا کہ حاکم مطلق جو ہے وہ، اور جو خدائی کا درجہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اسی پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ کفر ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ خود دیکھ لیں آخر میں اسلامی کونسل اپنے تقرر سے 7 سال کے اندر اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی اور سالانہ عبوری رپورٹ پیش کیا کرے گی. یہ رپورٹ خواہ عبوری ہو یا حتمی ہو، موصولی سے 6 ماہ کے اندر دونوں ایوانوں اور ہر صوبائی اسمبلی کے سامنے برائے بحث پیش کی جائے گی، اور مجلس شورا، پارلیمنٹ اور اسمبلی رپورٹ پر غور و خوض کرنے کے بعد حتمی رپورٹ کے بعد 2 سال کے مدت کے اندر اس کی نسبت قوانین وضع کرے گی. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامی کونسل جو ہے وہ سفارشات دے گی، تجاویز دے گی، اور پھر بعد میں پارلیمنٹ ہی اس پر غور و خوض کر جو ہے وہ قوانین وضع کرے گی. اول تو یہ کہ 7 سال، 5 سال، 10 سال یہ دینا، یہ کوئی اسلام میں نہیں ہوتا ہے. اسلامی ریاست کے اندر تو پہلی سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ سے بھی کم پہلی میں ہی شروع ہی سے قرآن و حدیث جو ہے وہ قانون ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی قانون کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ہے اس کو 7 سال دیے جا رہے ہیں، 10 سال دیے جا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تم 50 سال تک کفر چلاؤ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی بات کرنا. ایسے اسلامی ریاست میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اتنے 7 سال 10 سال دینے کے بعد بھی وہ کیا کرے گی؟ وہ صرف رپورٹ پیش کرے گی، یہ نہیں کہ وہ نافذ کرے گی. اس کے پاس نافذ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اسلامی کون سے ایک بالکل ایسا ادارہ ہے جو بے روح کے ہے، سمجھے. اب وہ اپنی سفارشات کو، اپنی رپورٹ کو، اپنی تجاویز کو صوبائی اسمبلی میں، وفاقی اسمبلی میں پیش کرے گی. اس کے بعد وہی غور و خوض کر کے قوانین وضع کرے گی. یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، بات گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آ جاتی ہے کہ قانون ساز، دستور ساز جو ہے وہ پارلیمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ دستور قانون کو نہیں تسلیم کیا ہے، پارلیمان کو دستور بنانے کا حق دے دیا ہے، اور یہی جو ہے وہ کفر ہے. صفحہ نمبر 164 ہے، یہاں سے پڑھے. یہ عام لکھا ہوا ہے: صدر کوئی گورنر، وزیر اعظم کوئی وفاقی وزیر، کوئی وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ اور کوئی صوبائی وزیر اپنے متعلقہ عہدے کے اختیارات استعمال کرنے اور ان کے کارہائے منصبی انجام دینے کی بنا پر یا کسی ایسے فعل کی بنا پر جو ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے کیے گئے ہوں یا جن کا کیا جانا مترشح ہو، کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں کسی عمل سے کسی شخص کے وفاق یا صوبے کے خلاف
مناسب قانونی کارروائی کرنے کے حق میں مانع ہونے کا مفہوم اخذ نہیں کیا جائے گا۔ صدر یا کسی گورنر کے خلاف اس کے عہدے کی میعاد کے دوران کسی عدالت میں کوئی فوجداری مقدمات نہ قائم کیے جائیں گے اور نہ جاری رکھے جائیں گے۔ نے دیکھ لیا، قانون جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، وہ صدر کے لیے نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سارے چور ہیں، سارے لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے۔ اور یہاں پر یہی آئین جو ہے ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے کہ صدر یا گورنر اس کے عہدے کی میعاد کے دوران اس کے خلاف کوئی کرمنل فوجداری مقدمہ دائر نہ ہوگا اور نہ جاری رکھا جائے گا، اور اپنے اختیارات اور اپنے متعلقہ عہدے کے اختیارات استعمال کرنے میں وہ جو کچھ بھی کریں وہ کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ کبھی اسلامی ریاست ایسے ہو سکتی ہے؟ اسلامی ریاست میں کوئی اسلامی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ خلیفہ کی ماتحتی میں کام کرنے والا عامل ہو، یا جو ہے وہ عام عوام ہو، کوئی بھی اسلامی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہے اللہ کے قانون کے آگے جواب دہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسا گندا قانون ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ اسلامی آئین نہیں ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا آئین ہے۔ انگریزوں کی جو ہے وہ سلیبیوں، جو برطانیہ نے جو نظام چھوڑا ہے، اسی نظام کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ جو برطانیہ کے جو وفادار خاندان تھے، جن کو برطانیہ جاگیریں دی، زمینیں دی، عطیات دیے، اور وہ جو ہے سیاست میں آ گئے، پھر وہی خاندان جو ہے ابھی تک اس ملک کی سیاست پر قابض ہیں۔ یہ سارے خاندان، بھٹو ہو، لغاری ہو، شگاری ہو، مزاری ہو، جو بھی ہو، ان کی آپ تاریخ پڑھیں، یہ سب برطانیہ کے وفادار تھے، وہی برطانوی نظام کے تسلسل کو چلا رہے ہیں۔ فوج کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ جب یہ پاکستان 1947 میں جو پاکستان کی جو فوج حصے میں آئی تھی، یہ وہی فوج تھی جو برطانوی فوج تھی۔ یہ ایوب خان، یحییٰ خان، یہ پہلے برطانوی فوج کے حصہ تھے، پھر وہ پاکستانی فوج کا حصہ، اسی کا تسلسل چلا آ رہا ہے، وہی نظام چلا آ رہا ہے۔ کوئی اس نظام کو پلٹ کر اسلامی نظام نہیں بنایا گیا ہے، اور صرف ایک جملہ لکھ دینے سے، 2 جملے لکھ دینے سے کوئی چیز اسلامی نہیں بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کافر کے گلے میں کلمہ بھی لکھ دیں تو وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ یہ جو ہے میں آپ کو جو حلف ہیں عہدوں کے وہ میں دکھاتا ہوں، یہ 207 ہے، اور پھر یہاں سے سب کے جو حلف ہیں وہ ہیں۔ اب اس میں یہ بات دیکھ لیں کہ صرف صدر اور وزیر اعظم کا جو حلف ہے میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، سمجھے؟ یہ بات جو ہے صرف اسی میں ہی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وفاقی وزیر یا وزیر مملکت، قومی اسمبلی کا اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین، قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر یا سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین، قومی اسمبلی کا رکن یا سینٹ کا رکن، صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر، کسی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر، کسی صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، کسی صوبائی اسمبلی کا رکن، محاسب اعلیٰ پاکستان، چیف جسٹس یعنی کسی عدالت یعنی جج، چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو یا کسی عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کا جج ہو۔ وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس، اچھا اس میں بھی نہیں ہے، وفاقی شرعی عدالت میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور چیف الیکشن کمشنر، مسلح افواج کے ارکان۔ اچھا، یہ سارے حلف جو ہیں اس میں سوائے صدر اور وزیر اعظم کے حلف کے کسی میں بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی کہ سوائے وزیر اعظم اور صدر کے کسی کے لیے بھی مسلمان ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ جج ہو، قاضی ہو، گورنر ہو، شورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، جتنی بھی یہ انگریزی سلیبیوں کے نظام کی جو کفر نظام کی جو اصطلاحات ہیں ان سب کو دیکھ لیں، کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی ایک اسلامی ریاست ہے کہ جس میں جو ہے وہ
قاضی کے لیے بھی اور وفاقی شرعی عدالت کا جو قاضی ہے اس کے لیے بھی اس بات کی اس کے حلف میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. کسی کے لیے بھی یہ مسلح افواج ان کے لیے بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو ہے صوبائی جو گورنر ہیں اس کے لیے بھی نہیں، یعنی کافر، ایک کافر جو ہے وہ تمام عہدوں کو سنبھال سکتا ہے. یہ کیسے جو ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہو سکتی ہے جس میں جو ہے ان تمام عہدوں کے لیے مسلمان ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بات دکھا دوں کہ صدر کے حلف میں اور کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق، بلکہ یہ کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ظاہر اسلامی جمہوریہ تو ہو نہیں سکتا ہے، تو پھر صرف جمہوریہ ہی ہوگا، کیونکہ جمہوریہ تو کفر ہے اور اسلامی کفر ہوتا نہیں ہے. تو جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق. تو حلف کے اندر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حکومت کروں گا، ریاست چلاؤں گا، انتظام کروں گا، نہیں، بلکہ دستور کے مطابق. اور یہ دستور یہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کے اندر میں نے آپ کو کتنی چیزیں دکھا دی ہیں کہ جو غیر اسلامی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی ہیں. اور میں تو جو ہوں جتنا میں جو سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں. اب یہاں دیکھیں، یہ جو ہے صفحہ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 4 ہے. یہاں اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا. اب اس کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں. یہاں بولا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے، یعنی پارلیمنٹ کے تھرو نہیں، کیونکہ جو صرف ایک ہی راستہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، دستور کی ترمیم، جو میں نے آپ کو بہت شروع میں دکھایا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی، ایوانوں کے ذریعے ہوگی. اس راستے کے ذریعے کے علاوہ کوئی بھی اگر دستور کی جو یہی ہے کوئی چیز معطل کرتا ہے، اس کو تنسیخ کرتا ہے، التوا کرتا ہے، تقریب کرتا ہے، تو وہ غداری کا مجرم ہوگا. ابھی آپ خود سوچیں، یعنی اس کے اندر اس دستور کے اندر کوئی غیر اسلامی چیز ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہوگی، اور اس کو اگر کوئی آدمی جو ہے اس کو ہٹاتا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے، تو وہ جو ہے غدار قرار پائے گا. تو یہاں پر بھی اصل جو ہے وہ اصول وہ یہی آئین ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی قرآن و حدیث، اور یہ کہ جو کوئی قرآن و حدیث کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کو تنسیخ، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ غدار ہوگا نہیں. بلکہ جو اس آئین کی اب اس آئین کے اندر چاہے وہ غیر اسلامی ہو یا اسلامی ہو، تو یہ کیسے ایک اسلامی آئین ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے یہ کیسے جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 9 ہے. یہاں دیکھیں، غلامی معدوم اور ممنوع ہے، اور کوئی قانون کسی بھی صورت میں اسے پاکستان میں رواج دینے کی اجازت نہیں دے گا یا سہولت بہم نہیں پہنچائے گا. بیگار کی تمام صورتوں اور انسانوں کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. یہ جو ہے ایک اور غیر اسلامی حکم ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ہر مسلمان جانتا ہے کہ اور جاننا چاہیے کہ اسلام کے اندر جہاد ہوتا ہے، جہاد میں کفار سے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، ان کی عورتیں بچے وغیرہ قید ہوتے ہیں اور وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ ان کی غلام باندیاں بن جاتی ہیں. اور قرآن میں بھی ہے والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے فلاح پانے والے مومنین ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے، یعنی وہ باندیاں جو ان کی مملوکہ ہیں، جن کے وہ مالک ہیں، اگر ان سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے.
تو یہ جو ہے اسلامی حکم ہے، اس میں جو ہے وہ غلام باندیاں ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی بھی باندیاں تھی، صحابہ کرام کی بھی باندیاں تھی، غلام تھے، اور یہ شروع ہی سے یہ اسلام میں ہے اور یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ جہاد کی برکتیں ہیں اور یہ جہاد کے جو ہے وہ ثمرات میں سے ہیں۔ تو ایک چیز جو اللہ کی طرف سے جاری ہے، اس چیز کو روکنا، ختم کرنا، جو ہے کہ غلامی معدوم اور ممنوع ہوگی، اور انسانوں کو خرید و فروخت، یعنی کہ وہ جو جہاد کے ذریعے سے غلام باندیاں بنے ہیں ان کی خرید و فروخت منع ہوگی۔ یہ اللہ کے ایک جاری کیے ہوئے حکم کو، جاری کیے ہوئے امر کو جو ہے بدلنا ہے، اور اللہ کی جائز کی ہوئی چیز کو ناجائز قرار دینا کفر ہے، اور اللہ کی ناجائز چیز کو جائز قرار دینا بھی کفر ہے۔ یہ جو ہے صفحہ نمبر 174 ہے، یہاں پر دیکھیں، دستور میں مجلس شورا، پارلیمنٹ کے ایکٹ یا وفاقی قانون یا صوبائی اسمبلی کے ایکٹ یا صوبائی قانون میں صدر یا جیسی بھی صورت ہو کسی گورنر کا جاری کردہ کوئی آرڈیننس شامل ہوگا۔ یہ جو ہے اصطلاحات کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر دستور کی کیا تعریف ہے؟ دستور کی تعریف یہ ہے کہ وہ مجلس شورا کا ایکٹ ہو یا وفاقی قانون ہو یا صوبائی اسمبلی کا ایکٹ ہو یا صوبائی قانون ہو، صدر یا جیسی بھی صورت ہو کسی گورنر کا جاری کردہ کوئی آرڈیننس ہو، یہ جو ہے دستور ہے۔ اب دستور کے اندر خود واضح کر دیا گیا کہ دستور کیا چیز ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں، اسلامی دستور میں، دستور قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ دستور کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ آئین کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ قانون کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ مگر یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ دستور کی اس دستور میں، یہ جو آئین ہے، جو پاکستان کا دستور ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس میں دستور وہ ہے جو پارلیمنٹ پاس کرے، یا وہ وفاقی قانون ہو یا صوبائی اسمبلی اس کو پاس کرے، یا صوبائی قانون ہو یا صدر یا کسی گورنر کا جاری کردہ آرڈیننس ہو۔ اب ظاہر ہے اس جمہوریت میں اور ایک جو ہے امریکہ کی جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف ایک اسلامی نام بڑھانے سے کوئی چیز اسلامی نہیں بن جاتی ہے۔ اگر ایک کافر اپنا نام اسلامی رکھ لے گا تو وہ مسلمان نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ریاست اپنا نام اسلامی رکھ دے تو وہ اسلامی نہیں بن جائے گی۔ اسلامی جو ہے وہ ایک عمل ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے۔ یہاں پر تو نہ نظریہ اسلام کے مطابق ہے، نہ عقیدہ اسلام کے مطابق ہے۔ عقیدے کے مطابق پارلیمان جو قانون بناتی ہے وہ دستور ہے، جو پارلیمان جو پاس کرتی ہے، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، اور جو صدر یا گورنر جو آرڈیننس جاری کرتے ہیں وہ قانون ہے، اور اگر چیزیں ان کو پاس نہیں کرتی ہیں تو وہ قانون نہیں ہے۔ اب قرآن و حدیث سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہی جو ہے وہ یہاں کی جمہوریت ہے۔ یہ وہی کفر نظام ہے جو دوسرے جمہوری نظاموں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 9 ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ آخری دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں اس آئین کے اندر، لیکن جو ہے سمجھنے کے لیے تو جو ہے ایک چیز بھی کافی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی قانون کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لیے جو اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا، یا کسی جرم کے لیے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کی روح سے اس کے لیے مقرر سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں دے گا۔ یہ جو ہے آخری تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے، لیکن قانون کے مطابق، یعنی پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی، وفاقی اسمبلی، یہ جو قانون ساز جو ادارے ان کے نزدیک ہیں، انہوں نے اگر اس کو جرم قرار نہیں دیا ابھی تک، تو وہ جو ہے اب جب تک وہ اس کو جرم قرار نہیں دیتے، تب تک اس وقت تک اگر کوئی کسی شخص نے اس عمل کو کیا ہے تو وہ قابل سزا نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ایسا عمل کرتا ہے جو اسلام کے نزدیک جو ہے وہ قابل سزا ہے، لیکن ابھی تک پارلیمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا ہے، تو اب وہ سزا جو ہے وہ اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر پارلیمان نے اس کو پاس کر لیا تو پھر جو ہے اب اس شخص کو تو سزا نہیں ہوگی جس نے پاس کرنے سے پہلے کیا ہے۔ اب جو پاس کرنے کے بعد جو کرے گا اس کو سزا ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ خدائی کا درجہ کس کو دیا؟ پارلیمنٹ کو دیا، کہ اس شخص نے جو عمل کیا وہ اللہ کے نزدیک چاہے جتنا بھی قابل سزا ہو،
لیکن جب تک پارلیمنٹ میں وہ پاس نہیں ہوتا وہ شخص قابل سزا نہیں ہوگا. اور اگر پارلیمان نے پاس کر لیا تو پاس کرنے کے بعد اب اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ قابل سزا ہوگا. اور اگر پارلیمنٹ اس کو پاس نہیں کرتی ہے تو پھر اسی طرح ناقابل سزا ہونے کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا یہاں پر کفر ہے اور کس طرح جو ہے پارلیمنٹ کو خدائی کا درجہ دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو کہتی ہے وہی جو ہے، جس چیز کو پارلیمنٹ جائز کہتی ہے وہ جائز قرار پاتی ہے، جس چیز کو پارلیمنٹ ناجائز کہتی ہے وہ ناجائز قرار پاتی ہے، جس چیز کو پارلیمنٹ قابل سزا قرار دیتی ہے وہ قابل سزا قرار پاتی ہے، جس چیز کو پارلیمنٹ ناقابل سزا قرار دیتی ہے وہ ناقابل سزا قرار پاتی ہے. یہ تو آئین کی حالت ہو گئی. اب آپ ایک نظر اس پر بھی دہرائیے کہ جو زمینی حقائق ہیں، میں نے آپ کو آئین کا تو دکھا دیا نقشہ کہ کس طرح وہ غیر اسلامی آئین ہے اور کس طرح جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے کہ چند اسلامک ٹچ اس میں ڈالے گئے ہیں جن کی کوئی فورس آف امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، صرف وہ سفارشات اور تجاویز دے سکتے ہیں. آخری جو لفظ ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے، آخری آرڈر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے. پھر اس جمہوریت میں اور ہندوستان کی جمہوریت میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. سفارشات اور تجاویز دینے والے وہاں پر بھی ہوں گے، یہاں پر بھی موجود ہوں گے، لیکن اس سے کوئی جو ہے وہ قانون بنتا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی قانون نافذ ہوتا ہے اور لاگو ہوتا ہے. اب یہ تو میں نے آئین کے بارے میں بتا دیا. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں. تو آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، کسی بھی جج سے پوچھ لیں کہ یہاں پر کون سا قانون نافذ ہے، یہاں پر کون سا قانون چلتا ہے، آپ کو سب بتا دیں گے. آپ خود تجربہ کر لیں اس بات کا. ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں پر انگریزی قانون چلتا ہے. یہاں پر عدالتوں میں، یہاں پر جو ظاہر عدالت ہی وہ ادارہ ہیں جو کہ قانون کو نافذ کرتی ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے کے ادارے ہیں، وہ عدالتوں ہی کے لیے کام کرتے ہیں. جب وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو ظاہر اس کو عدالت ہی میں پیش کرتے ہیں، اور عدالت کے اندر جو قانون چلتا ہے وہ انگریزی قانون چلتا ہے. یہ سارے جو قانون نافذ کرنے کے ادارے ہیں، سارے کے سارے اسی قانون کے ماتحتی میں چلتے ہیں، اسی انگریزی قانون کے ماتحتی میں چلتے ہیں. برٹش کامن لا، انگلش کامن لا وہ یہاں پر نافذ ہے. برطانیہ سے جو جب برطانیہ یہاں پر تھا، جو وہ اس وقت چلا رہے تھے وہی آج تک چلا آ رہا ہے. ابھی تک یہاں پر کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا. یہ بات تو ایسی ہے کہ کوئی اندھا بھی جو ہے وہ اس بات کو، یعنی آئین کو پڑھے بغیر بھی جو ہے وہ یہ بات معلوم ہے، کیونکہ یہ بات تو مشاہدے کی ہے. تو جب ایک چیز جو مشاہدہ ہے، اگر بالفرض آئین اگر اسلامی بھی ہوتا، اب تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آئین بالکل اسلامی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اگر بالفرض آئین اگر اسلامی بھی ہوتا، اگر قرآن شریف کے بارے میں کہہ دیا جاتا کہ قرآن شریف اور احادیث ہی ہمارا آئین ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور آئین نہیں ہے، لیکن نافذ جو ہے وہ کافر کا قانون ہوتا، تو بھی اسلامی ریاست نہیں ہوتی. کیونکہ صرف قرآن و حدیث کو آئین کہنے سے تو ایک جو ہے وہ اگر کافر کہتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک کافر جو ہے اپنے جیب میں قرآن شریف رکھ لے، اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ قرآن شریف کو اٹھا لے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے صحیح بخاری کو اٹھا لے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ بھائی جب تک وہ قرآن و حدیث اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، اس کے دل میں نہیں آئے گا، اس کے جسم میں نہیں آئے گا، اس کو وہ قبول نہیں کرے گا، اس کو نہیں کرے گا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو اگر بالفرض یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ قرآن و حدیث آئین ہے لیکن نافذ وہی ہوتا، ظاہر ہے جو نافذ ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے، جو کہیں رکھا ہوتا ہے، جو زمین پر نافذ ہوتا ہے اس کو اس زمین کا قانون کہا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ جو کہیں لکھا ہوا ہو اس کو قانون کہا جاتا ہے. اچھا، یہ تو میں نے جو ہے وہ زمینی حقائق کے بارے میں بات کر دی، اور یہ بھی بالفرض بات ہے کہ اگر واقعی میں آئین اسلامی اگر ہوتا تب بھی جو ہے وہ یہ اسلامی ریاست نہ ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر جو آئین نافذ ہے، کیونکہ آئین ہے کیا چیز؟ آئین، دستور، قانون کیا چیز ہے؟ جو زمین پر نافذ ہے اسی کو کہا جاتا ہے نا آئین، دستور. ظاہر جو ہے اگر آپ کسی فیکٹری کا نظام جو ہے وہ ایک طرح چلاتے ہیں، اور کسی نے جو ہے وہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ فیکٹری کا نظام جو ہے وہ اس طرح ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ فیکٹری کا نظام وہی ہے جس طرح فیکٹری چل رہی ہے، نہ کہ وہ نظام ہے جو کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیکٹری کا نظام ہے. ظاہر ہے جس طرح چل رہی ہے وہ نظام ہے. تو اگر بالفرض قرآن و حدیث کو بھی اگر آئین کہا جاتا ہے نا،
تو بھی یہ اسلامی ریاست نہ ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر آئین اور جو قانون نافذ ہے وہ انگریزوں کا قانون ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ یہاں پر انگریزوں کا قانون نافذ ہے، بلکہ یہاں پر جو آئین اور دستور بھی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ بھی سراسر غیر اسلامی ہے. وہاں پر بھی پارلیمان کو خدائی کا درجہ دے دیا گیا ہے. کتنی چیزوں میں اسلام کی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی چیزیں. میرے کو تو جو سامنے میں نے آپ کو چند چیزیں دکھا دی. اور جو ہے وہ جو فورس آف جو قانون بنانے کا جو حق ہے وہ پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے. پارلیمنٹ ہی کو آخری حاکم مطلق کا درجہ دیا گیا ہے. یہ اس آئین کی حقیقت ہے. اس لیے یہ بالکل غیر اسلامی آئین ہے، کفر پر مشتمل ہے. اس کو اسلامی آئین بالکل نہیں کہا جا سکتا. اور آخر میں جو ہے میں یہ مفتی تقی عثمانی ہو یا جو بھی ایسا ہو، ان سب کو میں ہدایت کرتا ہوں، ان سب کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کلمہ پڑھو، آپ لوگ اسلام پر آؤ. آپ کفر کو اسلام کہتے ہو، اور جو کفر کو اسلام کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اسلام پر آئیں، کلمہ شہادت پڑھیں، اور جو ہے وہ ایسی چیزیں چھوڑ دیں. جب آپ ایک آئین کو اسلامی کہیں گے اور وہ سراسر کفر پر مشتمل ہے، تو پھر آپ نے کفر کو اسلام کہا نا. اور جو کفر کو اسلام کہے گا پھر اس کا کیا ہوگا آپ خود بہتر جانتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ مجھے یہ نہ کہ بھائی یہ ہم پر ایسے ہی فضول میں کفر کے فتوے مار رہے ہیں. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کفر پر مشتمل ہے، اور میں نے وہ دکھا دیا آپ کو. اس میں پارلیمان کو خدائی کا درجہ دیا گیا ہے. ابھی آپ اس آئین کو اسلامی کہتے ہیں، تو آپ کفر کو اسلام کہیں گے، تو جب کفر کو اسلام کہنے والا کیا ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے. آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ اسلام پر واپس آئیں، کلمہ شہادت پڑھیں، اور ایک اسلامی حقیقی جو ہے قرآن و حدیث کو جو ہے وہ کہیں کہ بھائی قرآن و حدیث آئین ہے، اور اسی کو نافذ کریں. اسی کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کریں، جہاد کریں، جس طرح نبی اکرم علیہ السلام نے کیا ہے. اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اچھا، اس ویڈیو میں تو میں نے آئین کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اب جہاں تک جمہوریت جو ہے وہ نظام کفر ہے، اس پر میری جو ہے ایک مکمل مفصل بدلائل جو ہے ویڈیو موجود ہے. اس کی بھی میں جو ہے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو اس کو بھی ضرور بضرور ملاحظہ کریں، اس کو سمجھیں. تو جو ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے.